بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک حدیث شریف آپ حضرات کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو کچھ بنی اسرائیل پر آیا وہ سب کچھ میری امت پر ضرور آئے گا، اور دونوں میں ایسی مماثلت ہوگی جیسے کہ دونوں جوتے ایک دوسرے کے برابر کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس کام کو کرے گا۔ میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس کام کو کرے گا، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73 فرقوں میں، اور ایک فرقے کے علاوہ باقی تمام فرقے جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس راستے پر چلے جس پر میں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ تو میرے محترم عزیزو، یہ مختصر سی زندگی ہے اور اس کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق گزرنا شروع کیا ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، مردوں میں حیا نہیں، عورتوں میں حیا نہیں، پردے کا اہتمام نہیں، عیاشی فحاشی زور پر ہے، اور قبر میں جو ہم سے پوچھا جائے گا بہت سخت پوچھ۔ آخرت کے منزلوں میں سے سب سے پہلا منزل جو ہوگا وہ قبر کا ہوگا، اور قبر میں 2 فرشتے آ جائیں گے اور میت کو کہیں گے کہ اٹھ جاؤ۔ یہ میت بیٹھ جائے گا اور اس کا کفن جو ہے نا سر کی طرف سے نیچے آ جائے گا، اور 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ 2 فرشتے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں بہت بڑا گرز ہوگا، ہتھوڑا ہوگا، اللہ اکبر، بہت بڑا گرز ہوگا۔ تو وہ پوچھیں گے، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے؟ تو میرے محترم عزیزو، یہ دیکھ لیں، یہ ہم نے تو جانا ہے، لازمی جانا ہے۔ کوئی بہت بڑا آدمی کیوں نہ بنے، بڑے سے بڑا انڈسٹریلسٹ یا آفیسر، یا دنیا میں بہت بڑا نام کمائے، کتنا نام کما لے گا؟ ہماری جو نا ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے کتنے بڑے بڑے فلم سٹارز، اداکار، موسیقار، گلوکار چلے گئے، بہت بڑا نام کمایا تھا انہوں نے، لیکن جب موت آ جاتی ہے تو یہ سارے کے سارے نام ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میت کو لے جاؤ غسل کے لیے، میت کو اٹھاؤ، جنازے کو اٹھاؤ، میت آ گئی، جنازہ آ گیا، اس کا نام پھر نہیں لے جاتی۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ جنرل صاحب کو اٹھاؤ، فلاں صاحب کو اٹھاؤ، فلاں صاحب کو اٹھاؤ، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میت کو اٹھاؤ، جنازے کو اٹھاؤ۔ تو میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق نہ گزاریں۔ ایک لمحے کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا، ابھی ٹھیک ہے، شام کو نہیں ہوگا، دنیا سے ہی چلا جائے گا۔ یہ ٹماٹر کی گارنٹی ہے لیکن انسان کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی جو بات ہے، ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں۔ جب ہم نماز پڑھیں گے، باوضو رہیں گے تو گناہ سے بچیں گے۔ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور ناروا کاموں سے انسان کو بچاتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے، فحش کاموں سے انسان کو بچاتی ہے۔ جب آپ وضو میں رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بدفعلی سے بچائے گا۔ میں نے وضو کیا، ابھی میں نے نماز پڑھی ہے، ابھی جو ہے نا فجر کی پڑھی، ابھی ظہر کی پڑھوں گا، ظہر کی پڑھی ہوئی میں عصر کی نماز پڑھوں گا، میں عصر کی نماز میں نے پڑھ لی، ابھی مغرب کی پڑھنی ہے، ابھی عشاء کی پڑھنی ہے۔ تو یہ فکر رہے گی تو انشاءاللہ ہم گناہ کے کاموں سے بچیں گے، گناہ کبیرہ سے بچیں گے، اور یہ چھوٹی چھوٹی جو گناہ ہوتے ہیں نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بڑے گناہ سے توبہ، زنا سے توبہ، شراب سے توبہ، ہر قسم کے بے حیائی، ناروا، نازیبا حرکتوں سے توبہ، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔
تو اللہ کے دربار میں جب پیش ہونے تو پاک صاف اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تمہارے پورے کے جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو دل ہے، یہ دل مجھے دے دو، پاک دے دو، صاف دے دو، پورے جسم میں یہ دل مجھے دے دو۔ یہ دل دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس دل کو میرے حوالے کر دو، میری زندگی کے مطابق گزارو زندگی، میری فرمان کے مطابق، میری چاہت کے مطابق زندگی گزارو، جو میں نے زندگی دی ہے، جو میں نے احکامات دیے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کے مطابق پہ آ جاؤ، تو اس کے بدلے میں میرے بندے تمہیں جنت دے دوں گا۔ اگر اس طرح نہیں ہے تو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے حکم سے روگردانی کی اس کی زندگی میں جو نہ تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی کو میں پریشان کر دوں گا۔ تو یہ جو جتنے ہم پریشان ہیں، گھروں میں ناچاکی، گھروں میں پریشانی، بے اتفاقی اور ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں ہے، مال ہے، دولت ہے، کھانا پینا سب کچھ ہے، چین سکون آرام آرائش سب ہے، یعنی چین سکون آرام اور آرائش کے سارے اسباب ہیں، پھر بھی زندگی میں چین نہیں ہے، پھر بھی زندگی میں سکون نہیں ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اور جب ہماری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق آ جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آ جائے، تو دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت بھی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا اچھا بنا دے گا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں ابھی ہمیں یہ مدرسہ آن لائن کھلا ہے اور ہمارے 24 گھنٹے میں ہمارے پاس 2-3 منٹ نہیں ہے کہ ہم سبق سنائیں، کلمہ ٹھیک کریں، نماز کے الفاظ ٹھیک کریں۔ جتنے بہنوں نے، جتنے بھائیوں نے مجھے نماز سنائی، سب کی نمازوں میں فرق، کلمہ میں فرق، پھر بھی ان کو غم نہیں ہے۔ اس جو ہے نا، اس ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ گانے ہو تو گانے میں معمولی بے سری ہم نہیں لاتے، تلفظ کی ادائی کو بہترین بناتے ہیں کہ بھئی ہماری شاعری جو ہمارے جو ہے نا منہ سے جو نکلتے ہیں وہ الفاظ صحیح ہو، پھر لوگ کہیں گے کہ یار دیکھو یہ کس طرح اس نے گانا گایا ہے۔ اگر ہمارا ڈائیلاگ ہو، اگر ہمارا ڈائیلاگ صحیح نہیں ہو تو پھر لوگ کہیں گے یار یہ دیکھو کس طرح غلط ڈائیلاگ اس نے بولا ہے جی، لاؤڈ بولنا چاہیے تھا اس نے سلو بولا، اور اس کو تو ڈائیلاگ بولنا آتا ہی نہیں۔ یہ کس طرح فنکار ہے، یہ کس طرح اداکار ہے، یہ کس طرح فنکارہ ہے، یہ کیسی اداکارہ ہے، یہ کس طرح گلوکار ہے، اور یہ کمپوزیشن کس نے کی ہے؟ تو ہم سے پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کتنے بڑے فلم سٹار تھے، تم کتنے بڑے اداکار تھے، تم کتنے بڑے آفیسر تھے، تم کتنے بڑے مالدار دولت کمایا تھا، اور تم نے کتنی بڑی جائیدادیں اور پراپرٹی بنائی تھی، بزنس بنایا تھا، بلکہ ہم سے پوچھا گا تمہارا دین کیا ہے، میرے بندے تو میرے لیے کیا لے کے آیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین عالی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔